ملک کے باہر مولانا کون سی کتابیں زیادہ شوق سے دیکھی پڑھی؟ ملک کے باہر تمام پر انحصار اس پر تھا کہ میری کتابوں کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ہو. سب سے زیادہ عربی زبان میں میری کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. اس کے بعد فارسی اور ترکی اور انگریزی میں ہوئے ہیں. باقی دوسری زبانوں میں ایک ایک دو دو کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں. مثلا فرینچ میں ایک کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، جرمن میں بھی ایک کا ہوا ہے، ڈینش میں بھی ہوا ہے، اس طرح سے مختلف، جاپانی میں ہوا. تو لیکن زیادہ تر جو میری کتابیں پہنچی ہیں وہ اس طرح کے عربی لٹریچر میں جو ہمارا تھا اس سے پھر لوگوں نے ترکی اور فارسی میں ترجمے کیے، اور جو انگریزی لٹریچر تھا ہمارا اس سے پھر دوسری یورپین زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں یا جاپانی میں. آپ کی تصانیف میں یعنی نظریہ حیات کی، اسلامی نظریہ حیات کی تشریح و توضیح اور تبلیغ کے سلسلے میں آپ نے بالخصوص سوشلزم کے رد میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اس کا اتنا مقام ہے کہ اس نظریے کے مخالفین کو اگر کہیں سے دلائل یا جمع کرنے ہوں تو سب سے پہلے آپ کی کتابیں یہاں اس میں شامل ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے سمجھ لیجئے، یا بہرحال کیا ایک تاثر یہاں یہ دیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے انتخابات میں یا سیاست میں یہاں کے جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کو سہارا دیا ہے یا اس کی مخالفت نہیں کی. اس میں ایک پہلو تو ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ وہ اتنے مخالفت سے یعنی وہ ہوں کہ کہیں کہ ظاہر ہے یہ الزام آپ پر آنا ہی چاہیے، لیکن ویسے آپ کے ذہن میں اول تو یہ بات غلط ہے کہ میں نے صرف سوشلزم کی تردید کی ہے، اتنی سخت تردید کیپٹلزم کی بھی کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھ سے یہ جاگیردار اور زمیندار یہ بہت خوش تھے، وہ کیا بات ہے کہ انتخابات میں کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور ساتھ ان کا دیا جو سوشلزم کی بات کرتے ہیں. یہ کچھ یا تو وہ بیوقوف ہیں اور یا نہیں تو اصل حقیقت کچھ اور ہے. مطلب یہ کہ آپ کو انتخابات وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہو تو ان کی یہ زمینداریاں اور ان کی یہ بڑی بڑی سرمایہ داریاں ختم ہو جائیں. میں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں یہ کہا تھا ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہ بھئی دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ڈاکٹر کا نشتہ یا ڈاکو کا خنجر. بہرحال تمہاری یہ سرمایہ داری ختم ہو کر رہے گی، یہ تو اس کا قائم رہنا تو ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے یہ خیال کر کے کہ ڈاکو کے خنجر سے ڈرنے کی وجہ نہیں، ڈاکو کے ساتھ مل جاؤ تو وہ اپنا خنجر تمہارے ہی حوالے کر دیں. چنانچہ وہ گئے اور خنجر انہیں کے ہاتھ میں آ گیا.